السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وحشت زدہ بھیگی رات کی ایپیسوڈ نمبر 16. اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 17 بھی لگے گی آج ہی 1 گھنٹے بعد. تو میری ایک ویور ہے، انہوں نے بڑی شکایت کیا کہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے شروع میں، ہمارا انٹرو بہت لمبا ہوتا ہے. تو آج میں انٹرو بہت شارٹ کر رہی ہوں ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے. اور بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وحشت زدہ بھیگی رات کی ایپیسوڈ نمبر 17 بھی آج ہی لگے گی، تو وہ دیکھنا بھی مت بھولے گا آپ. اور پھر اب جلدی سے جائیں اور جا کر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. وحشت زدہ بھیگی رات ایپیسوڈ 16. رائٹر ہیں ایمن رضا. زندگی ماں کی چھاؤں کے بغیر کیسی گزرتی ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے. تمہارے پاس بے شک باپ نہ تھا مگر ایک ہمراز ماں تھی جس سے تم ہر دکھ سکھ سیر کر لیتی تھی. مگر میرے پاس کون تھا؟ میرا تو باپ نہیں کبھی مجھے اپنے ہونے کا مان نہیں بخشا تو میں اپنے درد کس کو سناتی. ہمیشہ اپنا دل لہو کرتی آئی ہوں میں، کیونکہ ہمارے باپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر ان کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا تھا تو وہ ان کی دوسری بیوی کے بچے تھے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں ان کے ساتھ اجنبی بن کر رہ گئی تھی، جس کی خبر تک لینا انہوں نے کبھی گوارا نہ کیا تھا. اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی. میری عزت میرا سوتیلا بھائی تک محفوظ نہ رکھ پایا تھا اور اپنے ہی دوستوں کے سامنے میری عزت کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا اس نے. بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے وہی سب دہرایا جو انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا تھا. کیسے اس رات انہوں نے ہماری ماں کو نکالا تھا، ویسے ہی بالکل اسی طرح ہماری سوتیلی بہن اور تیری ماں نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے میرے ہونے والے شوہر کی نظروں میں بد کردار قرار دیا تاکہ وہ اپنی بچی کی شادی اس سے کر کے اپنی بچی کا مستقبل سنوار سکیں. مگر دکھ اور دل چیر دینے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ میرا باپ بھی خاموش رہا، تب بھی چپ تھا ہماری ماں سے زیادتی کے وقت، اور اس رات بھی جب مجھے اس گھر سے بے عزت کر کے نکالا گیا. اور اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں. اگر اس رات ہمارے باپ نے مجھے اپنے ہونے کا مان بخشا ہوتا تو میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتی. اس رات میں اپنی عزت نہ گنوا بیٹھتی اس درندے کے ہاتھوں. وہ کربناک لہجے میں بولی تو ظاہشہ کی آنکھوں سے اس کی زندگی کا اتنا دردناک گزرا وقت سنتے آنسو آبشار کی طرح بہنے لگے تھے. کیا ہوا تھا اس رات؟ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی. اس وحشت زدہ بھیگی رات میں میں نے اپنی عزت گنوا دی تھی. اس کالی رات کو میں اپنی قسمت سے کبھی نوچ نہیں سکتی. وہ سرخ دہشت زدہ آنکھوں سے اسے اب تک کی ساری رودات سناتی بولی تو ظاہشہ بھی اس کے گلے لگ کر اس کا غم غلط کرنے لگی تھی. یہ سب باتیں چھوڑو اور بتاؤ کتنی دیر ہے مجھے خالہ بننے میں؟ دلربا اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر ظاہشہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا. ڈاکٹر نے 4 ماہ بعد کی ڈیٹ دی ہے. وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے بولی تو اس کے شرمیلے لہجے پر دلربا کھلکھلا کر ہنس دی تھی. تم فکر مت کرو، میں اپنے آنے والے بھانجا بھانجی کا بہت خیال رکھوں گی. وہ اس کو گلے لگاتی ہوئی بولی تو ظاہشہ بھی اس کی بات پر مسکراتی تھی. یقیناً اب وہ اپنی بہن کے ساتھ تھی، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی تھی. یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات تھی جب دلربا کو ایک دم چکر آیا اور وہ تیورا کر نیچے گری تھی. ظاہشہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اس کی حالت دیکھ.
اس لیے وہ فوراً اسے ہسپتال لے گئی تھی، جہاں جا کر انہیں پتہ چلا تھا کہ دلربا پریگننٹ ہے۔ وہ تو یہ خبر سنتے ایک دم سکتے میں چلی گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس گناہ کو نہیں پال سکتی۔ وہ اپنے پیٹ کو نوچتے ہوئے بولی تو عائشہ اس کو بمشکل روکنے لگی تھی۔ دلربا کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دم اپنے آپ کو بری طرح مارنے لگی تھی۔ عائشہ کو ڈر تھا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکی تھی۔ دلربا تم پاگل ہو چکی ہو۔ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور ہے جسے تم نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ تو رب کی دین ہے، تم ناشکری کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم اپنی اولاد کی قاتل بننا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر جیسے دلربا ہوش میں آئی تھی اور سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ آخر وہ کہاں جاتی؟ اگر وہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتی تو تب بھی یہ دنیا والے اس کی اولاد کا جینا حرام کر دیتے۔ اس نے رب کی رضا جان کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب وہ کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی حالت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ سوچوں کے جال نے اسے مرجھا کر رکھ دیا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ شدید ٹینشن لینے کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ نیچے گری تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بہت ہی روئی تھی، چلائی تھی اپنی اولاد کو کھو دینے پر۔ راتوں تک جاگ کر وہ خدا سے معافی مانگا کرتی تھی، جس نے اولاد جیسی نعمت پر ناشکری کی تھی اور اللہ نے اس سے وہ واپس لے لی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار حازم علی شاہ کو بھی گردانتی تھی، جس کے خاتمے میں وہ ایک اور الزام لکھ چکی تھی، جسے اس کی بہن تک نہیں تھی۔ اس کی یہ حالت تب جا کر صحیح ہوئی تھی جب 4 ماہ بعد عائشہ نے ایک سرخ و سفید گول مٹول بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کا نام اس نے مہران رکھا تھا۔ مہران خالہ کی جان، میرا گڈا ہمارا محافظ بنے گا بڑا ہو کر۔ دلربا اسے چٹا چٹ چومتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا، جیسے اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہو، اور اس کے ایسا کرنے پر وہ دونوں بھی ہنس دی تھیں۔ مگر عائشہ آج کے دن غمگین تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اہم موقع پر اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ تم فکر مت کرو عائشہ، دستگیر بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے، اور یہ اپنے بیٹے کو پکڑو، یہ تمہارے پاس آنا تو نہیں چاہتا، مگر دیکھ لو۔ وہ اسے ایک بار پھر چھیڑتے ہوئے بولی اور اس کی گود میں مہران کو دیا، جو اب دلربا کی گود میں جانے کو ہمک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے عائشہ سے زیادہ اپنی خالہ دلربا پسند آئی تھی، جس پر عائشہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ بیٹا وہ اس کا تھا اور فدا اپنی خالہ پر ہوا تھا، اور دلربا مہران کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ اپنی بہن کو یوں اتنی دیر بعد مسکراتے دیکھ عائشہ بھی دل سے خوش ہو گئی تھی۔ 2.5 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ دونوں مہران کے ساتھ اپنی چھوٹی سی زندگی بسائے بہت خوش تھیں۔ ان کے فلیٹ میں موجود انم کی بھی دوستی ان سے خوب تھی، جس نے ان کے ساتھ آج مال جانے کا پلان بنایا تھا۔ جب وہ لوگ ایک لیڈیز شاپ میں پہنچی اور کپڑے دیکھنے لگیں تو انم نے مہران کو فوراً اپنی گود میں لے لیا تھا۔ دلربا نے ایک ڈریس لیا اور انم کے اصرار کرنے پر چینجنگ روم میں ڈریس تبدیل کرنے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کسی نے پیچھے سے اندر داخل ہوتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر ایک مردانہ گرفت مضبوط ہوتے دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔
کہاں چلی گئی تھی تم میری بیوی مجھے چھوڑ کر؟ کیا تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں کہ میں تمہارے پاس کیسے رہ پاتا؟ ایک بار بھی میرے اس بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی بات سن کر دماغ میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ایک تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا اور اسے بولنے کا موقع کہاں دے رہا تھا، اور دوسرا وہ اسے بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ آخر وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شارٹ ایپیسوڈ کے لیے معذرت، کیونکہ ایمن کے پیپرز ہو رہے ہیں اور یہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، اسی لیے ایک اور ایپیسوڈ جو ہے 1 گھنٹے بعد دوبارہ اپلوڈ ہوگی۔ ابھی ایپیسوڈ 16 آپ نے دیکھی ہے، ایپیسوڈ 17 جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد اپلوڈ ہوگی۔ ضرور اچھے ریویوز دیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔